اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 51۔ وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، لا تتخذوا، نہ بناؤ نہ ٹھہراؤ، الہین معبود، اثنین دو، انما بلا شبہ یقیناً ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی الہ معبود ہے، واحد ایک ہی، فإیای فارہبون، فإیای پس مجھ ہی سے، فارہبون ڈرو۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ٹھیک ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم دو معبود نہ بناؤ۔ تین بنا سکتے ہیں؟ نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات، ربط کیا ہے؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر یا دوسری مخلوق اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، تو انسان تو بھی مطیع اور فرما بردار ہو جا۔ انما ہوا الہ واحد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے، یہ نظریہ رکھ کے یہ ربط ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی ہے، دو معبود یا اس سے زیادہ، یہ سارے کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لوگوں اگر اس نظام کو، کائنات کو چلانے میں دو ہوتے، لفسدتا، تو یہ فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں نکالنا، لفسدتا، تو نہیں چل سکتا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد۔ باقی جتنے نظریات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ فإیای فارہبون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ، اسی کے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدین، اسی کی بندگی۔ جب زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے، زمین و آسمان ہیں، سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے، تو پھر بندگی کس کی؟ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ وَلَهُ الدین، اور اسی کی بندگی واجباً، واجب ہے، لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، پس کیا غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو، کیا مطلب؟ کیا ہے مطلب؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے نفس کی باتیں مانتے ہیں لوگوں کی۔ افغیر اللہ تتقون، غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کے قریب نہیں جانا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ بنا دیں گے، یہ کیا ہے؟ ان سے ڈرتے ہو۔ وما بکم، اور جو تمہارے پاس، من نعمت، کوئی نعمت ہے، فمن اللہ، وہ کس نے دی؟ کوئی بھی تمہارے پاس نعمت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، ٹھیک ہے جی، کھانا ہے، پینا ہے، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، تو کوئی بھی نعمت ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے، مسکم تمہیں پہنچتی ہے، الضر تکلیف،
فَإِلَيْهِ پھر اسی کی طرف تجأرون تم فریاد کرتے ہو. مشرک بھی تنگی میں کس کو پکارتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا بعد میں مسلمان ہوا اور بہت بڑا جرنیل بنا، فتح مکہ ہوا، یہ بھاگ نکلا. کیوں؟ ہم نے ان کو تکلیفیں دی تھی، لہذا اب یہ کیا ہو گئے، فاتح بن کر آ گئے، آج بدلہ لیں گے. اس نے کہا مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو. اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں ساحل کی طرف نکلا، یمن کی سائڈ پہ نکل جاؤں یا کسی اور جگہ، کشتی میں سوار ہوا بیچ میں. یہ واقعہ تقریباً سنا ہوا ہے، بار بار علماء سناتے رہتے ہیں. تو جب کشتی بیچ میں گئی تو وہ ہچکیولے کھانا شروع کر دیا. کشتی کے ملا نے کہا اخلصو، خالص کرو اپنی دعاؤں کو. تو کہتا ہے میں نے سمجھا، جو نامی گرام میں ہمارے 5 بت تھے اس کا نام لیں. ویسے تو کتنے تھے؟ 360. اس نے کہا اخلصو، خالص کرو اپنی دعا کو. میں سمجھا چلو 5 میں سے 3. اس نے کہا اخلصو، میں نے کہا چلو 3 میں سے 1. اس نے کہا اخلصو، آج ان کو نہیں پکارنا، آج اس کو پکارنا ہے. آج ان کو نہیں پکارنا، آج کس کو پکارنا ہے؟ کہتا ہے یہ بات ایسی دل و دماغ میں لگی اور میں نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی دعوت دے رہا ہے جو ملا کو پتا ہے کہ کرما تو سردار کا بیٹا، تجھے پتا نہیں ہے. کہتے واپس آیا، پھر بعد میں کلمہ پڑھ لیا. تو بہرحال ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، تم تجارون فریاد کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، اسی سے رو رو کے مانگتے ہو، گڑ گڑا کے اسی سے مانگتے ہو. ثم اذا کشف الضر، پھر جب دور کر دیتا ہے الضر تکلیف عنکم تم سے، اذا تو اسی وقت فریقن ایک فریق، منکم تم میں سے یعنی کچھ لوگ تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں. بڑے پریشان تھے، تکلیف دور ہو گئی، اب جی چڑھو، جانا ہے وہاں چڑھاوے چڑھانے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس نے تکلیف دور کی تھی. کس نے کی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انسان دیکھ، تکلیف دور کرنے والا میں، اور تو جا کہاں رہا ہے؟ اذا فریقم، سارے نہیں، اذا فریقم منکم بربہم یشرکون، اپن کے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں. یہ ہے ناشکری. بما، اس کی، آتیناہم، ہم نے انہیں دیا. تکلیف ہم نے دور کی، ہمارے در آنا چاہیے تھا، ہمارے گھر آنا چاہیے تھا، ہم سے التجائیں دعائیں ساری رکھنی چاہیے تھیں. اب جا رہے ہیں کہاں؟ چڑھاوے چڑھانے. فتمتعوا، پس فائدہ اٹھا لو. فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو. کیا مطلب؟ فسوف تعلمون، تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، عارضی زندگی ہے، فائدہ اٹھا لو، رہ لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ مقرر کرتے ہیں. کون؟ ہاں، لما، اس کے لیے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، نصیباً، حصہ، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا. وہ کہتے ہیں جی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا. ہم پڑھ کے ہیں، وہ کہتے تھے کچھ حصہ یہ اللہ کا ہے اور کچھ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے. رزق کس نے دیا؟ اللہ نے. تو جو جا رہے ہیں ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ میں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو پھر اسی کے راستے میں دینا چاہیے نا.
پھر جو لوگ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ حصہ مخصوص کر رہے ہیں، ہم سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ تو یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے تھے یہ دیکھو یہ گندم ہے، یہ اناج ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ ہم نے اللہ کے لیے رکھ دیا، یہ اپنے شریکوں کے لیے رکھ دیا۔ یہ بت بھی ان کے پرانے بزرگ تھے، انہوں کے نام پہ بنے ہوئے تھے، انہوں کے نام پہ تھے نا، اب بت تھے تو انہی کے نام پہ بنے ہوئے تھے۔ اچھا، ان کے لیے یہ مقرر کرتے ہیں لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، جن کے پاس یہ جا رہے ہیں وہ کچھ جانتے ہیں؟ وہ عالم الغیب ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے رزق دیا یہ ان لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ تو طاقت دی۔ وہ یہ نہیں کہتے طاقت دی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک مختلف ان کے نظریات ہیں۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو ہم نے رزق دیا وہ غیر اللہ کو ان کے ہاں یہ خرچ کرتے ہیں۔ لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، جو پڑھا ہوا ہے وہ کیا جانتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یا دوسرا معنی یہ جو لوگ ان پر خرچ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں جانتے، جو خرچ کر رہے ہیں وہ بے اختیار ہیں، وہ صاحب طاقت نہیں ہے۔ دونوں معنوں مراد لے سکتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ان کو۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما اس کے متعلق کنتم تفترون، تم جھوٹ گھڑتے تھے، جو تمہارے نظریے تھے اللہ کے علاوہ یا عقیدے تھے یا جو تم نے شریک بنائے ہوئے تھے، تم سے قیامت والے دن اس کے متعلق سوال ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں۔ نظریہ کیا تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی، یہ فرشتے اللہ کی اصطفى البنات علی البنین، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وَلَهُمْ، اور اپنے لیے، ما یشتہون، جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے، اپنے لیے بیٹے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں ان کی حالت و کیفیت، کن کی؟ کفار مکہ کی۔ وَإِذَا بُشِّرَ، جب خوشخبری دی جاتی، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی کو، بالأنثىٰ، لڑکی کی، بتایا جاتا تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظلّا، تو ہو جاتا، وجہ اس کا چہرہ مسودہ، سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا، یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں بیٹی؟ آگے دیکھیں، یا توارا، چھپتا پھرتا ہے، من القوم، لوگوں سے، من سوء، بسبب عار کے، ما بشر بھی، جو اسے خوشخبری دی گئی۔ اب منہ کیا ہے؟ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ، کیا اس کو رکھ لے، علی ہون، رسوائی کے ساتھ، ام یدسہ، یا گاڑ دے اس کو، فی التراب، مٹی میں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو یہ وہ معاشرہ تھا۔ پھر کس نے آ کے بتایا اس نظریات کی جو نفی کی؟ کس نے؟ قرآن نے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یخلق ما یشاء اناثا ویخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو ملا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اس کی مرضی ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے۔
تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو یہ اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے ہیں، یا ان کو ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ گھر رکھ لیں، یا ان کو جا کر زندہ درگور کر دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اور میرے لیے سبحانہ میں پاک ہوں، اولاد سے، بیٹے بیٹیوں سے پاک ہوں، والدین سے پاک ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الا ساء ما یحکمون۔ یاد رکھو برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کیا؟ اللہ کے لیے بیٹیاں، ہمارے لیے بیٹے، پھر اللہ کی اولاد شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ للہ، جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت، آخرت پر، مثل السوء، ان کی مثال بری ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال بری ہے، ان کا انتقام، ان کا انجام برا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، المثل، مثال بھی کہہ سکتے ہیں اور شان بھی کہہ سکتے ہیں اور صفات بھی کہہ سکتے ہیں، الاعلیٰ، سب سے اونچی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹے بیٹیوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان بہت بلند ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی ساجی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر دیکھیں جی، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دو معبود نہ بناؤ، یاد رکھو کہ بلا شبہ معبود صرف ایک ہی ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور اس کی عبادت کو لازم پکڑو۔ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے سامنے فریاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب تم پر سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ فوراً اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو خیر چند روزہ فائدہ اٹھا لو، یعنی چند روزہ یہ زندگی ہے، فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن معبودوں کے متعلق انہیں علم نہیں، ان کے لیے ہماری ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ ان کو کچھ علم غیب جانتے ہیں نہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہیں، وہ اپنے لیے وہ کچھ پسند کرتے ہیں جو ان کا دل چاہے، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ ان میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس چیز کو اسے خوشخبری دی گئی اس کی آر کی وجہ سے وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یاد رکھو ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ،
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال بہت بری ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔